ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایس پی کماڑی عارف اسلم راؤ صاحب موجود ہیں، جن کے پاس آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ ماضی میں اسمگلنگ کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے بہت ہی ہاٹ رہا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ ابھی موجودہ نگراں سیٹ اپ میں کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کس طرح اس کی روک تھام ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ایک اہم سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کراچیائٹ میں ایک عادت ہے گٹکا کھانے کی، لیکن اس پر ہم جو مفصل گفتگو کریں گے وہ سوالات میں ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ عارف اسلم راؤ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ماضی میں کماڑی اس حوالے سے بڑا مشہور رہا ہے کہ بلوچستان کے راستے سندھ میں جو بھی چیزیں اسمگلنگ ہوتی ہیں وہ یہ روٹ رہا ہے۔ اس حوالے سے ایز اے ایس ایس پی آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ یہ اصل میں اس وجہ سے یہ جو فیکٹ تھا کیونکہ بلوچستان سے جب آپ سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو جہاں بڑے مین راستے سندھ میں داخل ہونے کے ہیں اس میں سے سب سے اہم راستہ سمجھ لیں اگر کراچی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ہب چوکی کے راستے سے اور ہمارا موچکو کے راستے سے وہ انٹر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ انٹری پوائنٹ ہے اس وجہ سے اس کی ایک امپورٹنس رہی ہے اس ڈسٹرکٹ کماڑی کی اسمگلنگ کے سامان کے آمد و رفت کے حوالے سے۔ بالکل۔ اور اس کے لیے ہم نے پھر جو اقدامات کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ پورے ملک میں وفاقی حکومت، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے لے کر اور ہماری صوبائی حکومت اور آئی جی سندھ کی جانب سے بھی ہمیں اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے بھی ہمیں بڑی سخت ہدایات ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے، جیسے یہ کسٹمز کا بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ جاب ہے اینٹی اسمگلنگ کا، لیکن اس میں پولیس اور باقی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر ادارے بھی مل کر کے کام کر رہے ہیں اس وقت کی پالیسی۔ اچھا، اس میں آپ کو چیلنجز کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ چیلنجز یہ ہیں کہ جی دیکھیں کچھ بڑے راستے ہیں، جیسے یہ مین روٹ ہے اس کو تو ہم کور کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے کچے راستے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو کچے راستے ہوں گے وہاں سے نکلنے کا پلفریج ہونے کے راستے ہمیشہ آپشن راستے موجود ہوتے ہیں، ان کی پاسبلٹی موجود ہوتی ہے، تو ایک یہ چیلنج ہوتا ہے۔ دوسرا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو اسمگلنگ ہے اس کے لیے صرف یہ کیریئر جو گاڑیاں ہیں جیسے ٹرانسپورٹ ہیں جس میں ٹرالرز ہیں، ٹرکس ہیں، کنٹینرز ہیں، یہی نہیں یوز ہو رہے ہوتے، بلکہ مسافر کوچز کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، عام کارز کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ چیلنجز یہ ہیں کہ جب ہم بڑی چیزوں کے پیچھے لگے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے اسمگلرز نے اپنے داؤ پیچ بدل کے، اور ایون میں آپ کو بتاؤں موٹر سائیکل کی ٹینکی تک میں جو ہے وہ چھالیہ اسمگل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے ایسی گاڑیاں انٹرسیپٹ کی جن پہ سلنڈرز رکھے ہوئے تھے، گیس سلنڈرز، اور گیس سلنڈر کو چینج کر کے سلنڈرز کے اندر چھالیاں بھری ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ نت نئے طریقے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ مختلف حربوں سے اسمگلنگ کی جا رہی ہے۔ سو دس از دا نیو چیلنج، اور ہم بھی اس کو جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر کے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اچھا، آرگنائز کرائم کے حوالے سے علاقائی سطح پر کیا اسٹریٹجیز اپنائی گئی ہیں؟ دیکھیے، آرگنائز کرائم کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے سب سے پہلے، اور اس کو ورڈ سے ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے بڑے اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں ان پولیس آفیسرز آفیشلز کے خلاف جو اس میں ہمیں ملوث ملے ہیں، اور ان کے خلاف ہم نے ریگولر ڈپارٹمنٹل انکوائریز کنڈکٹ کی ہیں، اور ان کے کیسز جو ہیں وہ موسٹ اسٹرکٹ ایکشن انکلوڈنگ رجسٹریشن آف کرمنل کیسز وہ بھی ہم نے کیے ہیں ایسے لوگوں پہ جو آرگنائز پولیس آفیشلز پہ جو آرگنائز کرائم کا حصہ تھے یا رہے ہیں یا ابھی انہوں نے اس میں حصہ لینے کی کوشش کی، اور دوسرا ان کو ہم نے سسپینڈ کر کے ان کے خلاف اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹل ایکشنز لیے۔ ہم اسٹرکٹ ایکشن لے کر یہ کلیئر میسج دے رہے ہیں، اور بہتر لوگ جو اویلیبل لاٹ ہے اس میں سے ان کو لگا رہے ہیں مختلف اپوائنٹمنٹس پہ، اس سے بھی ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک انٹرنل جو ہماری ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا، اور انٹرنل جو ہماری ایک سرویلنس ہے، ویجیلنس ہے، اس کے نظام کو ہم بہتر بنا رہے ہیں۔ اچھا ایس ایس پی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتحاد ٹاؤن تھانہ ہے، وہاں پر ہماری جو ٹیم میرا شہر ہے اس نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا جس میں ایک بیٹر تھا جو گٹکے اور ماوے کے حوالے سے جس نے پیسے مانگے، اس نے کہا میں علاقے میں چلوا دوں گا۔ اچھا، اتفاقی طور پہ وہ ایک ملازم بھی نکلا، ایس ایچ او کے کمرے کے باہر مستقل بیٹھتا بھی ہے، اس سے رابطے بھی ہیں، ایس ایچ او سے ملوا بھی دیتا ہے۔ یہ ٹیم نے ہمارے اسٹنگ آپریشن کیا تھا، اس حوالے سے ایز اے ایس ایس پی آپ نے کیا اسٹیپس لیے؟ جی ہاں، یہ ہمارے جب سامنے بات آئی تو ہم نے اس پہ پریلیمنری جب اس کو چیک کیا جو آپ کے فیکٹس تھے تو یہ باتیں بالکل اس طرح سامنے آئیں، اور وہ شخص اگر اس کام میں انوالو تھا تو اس پہ ہم نے ایکشن لیا، اور وہ تو پرائیویٹ پرسن تھا لیکن ایکچولی ہم نے وہاں اس تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے، اور سسپینڈ کر کے ان کے رینک میں ریورشن کیا ہے۔
اور ساتھ ہی ہم نے ان کی ایک ریگولر ڈپارٹمنٹل انکوائری انیشیٹ کی ہے جو ہمارے ایس پی کر رہے ہیں اور ایس پی کیماڑی، اور اس انکوائری کے اندر وہ یہ تمام اینگلز کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا تھا اور اس آرگنائز کرائم کا حصہ کون تھا، اور اس آرگنائز کرائم میں جو شامل ہوگا اس کے خلاف سخت ترین ایکشن۔ اچھا، ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ اور ریورٹ کر دیا گیا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ایک کیس ہو گیا۔ ایک چیز جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم سننے میں آتا ہے کہ کیماڑی میں اسمگلنگ رک گئی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں پولیس اسٹیپ لے رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سختی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا آپ سے پہلے جو ایس ایس پیز تھے وہ یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہم نے جو اسٹیپس لیے ہیں، جو مین اسٹیپس ہیں ہمارے، اس میں ہم نے ایک رتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم 25 سے زیادہ پولیس آفیسرز اور آفیشلز کو سسپینڈ کر چکے ہیں اب تک ان ایلیگیشنز کے اوپر کہ وہ اسمگلنگ کا یا کسی آرگنائز کرائم کا، گٹکا، ماوا، منشیات، اس قسم کے عوامی کا حصہ تھے۔ اور ہم 2 پولیس آفیسرز کے اوپر، آفیشلز کے اوپر ہم باقاعدہ FIRs درج کر چکے ہیں۔ تو ہم اس قسم کے اسٹرکٹ ایکشن اس لیے لے رہے ہیں کہ ماضی میں اگر یہاں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ رہا ہے جو اسمگلنگ کو یا آرگنائز کرائم کو سپورٹ کرنے میں شامل رہا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشنز لے رہے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جا چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی اگر ہمارے پاس کوئی مستند رپورٹس آ رہی ہیں، ایویڈنس آ رہے ہیں، تو پھر ہم ان کے کنسرنڈ یونٹس تک بھی وہ رپورٹس بھیج رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہاں موجود، بلکہ یہاں پر اگر کوئی ایسا انوالو رہا ہے اور ہمارے پاس اس کی جو ایویڈنس آتی ہے، ہم وہ مس کنڈکٹ کی فارم میں اس کے کنسرنڈ یونٹس کو بھی بھیجتے ہیں۔ اچھا، ضلع کیماڑی میں اگر کہیں بھی گٹکے ماوے کی فروخت ہو رہی ہے، عام جو میسز ہیں، ایک تو وہ ہے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ تو کبھی رپورٹ نہیں کریں گے۔ وہ جو جنرل عوام ہے جو اس چیز سے عاجز آئی ہوئی ہے، اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ڈائریکٹ رابطہ کرے؟ چونکہ پبلک کا اعتماد تھانے پہ تھوڑا کم ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، تو کون سا ڈائریکٹ کوئی ایک ایسی سورس ہو، ایکسس ہو کہ جہاں پر پبلک رابطہ کر سکے کہ ہمارے علاقے میں گٹکا ماوا فروخت ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں جی اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ گٹکا اور ماوا انتہائی مضر صحت چیز ہے، یہاں تک کہ کینسر کا باعث بن۔ بالکل۔ اس پر ہم نے آنے کے بعد اپنے یہ 2 مہینہ اور کم و بیش کوئی 10 دن کا ٹائم ہمیں گزرا ہے، 10-12 دن۔ تو اس ٹائم میں ہم نے جتنا کریک ڈاؤن کیا ہے، اور وہ بے شمار ہم نے ریڈز کیے ہیں، بڑے نامی گرامی ملزمان، بدنام جو اس میں ملزمان تھے، ان کو پکڑا ہے، ان کے جیسے میں نے کہا سہولت کار پولیس آفیشلز کو سخت سزائیں دی ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے بڑے کارخانے پکڑے ہیں جو گٹکا ماوا بنانے والے تھے، بڑے نام تھے ان کو۔ اور اگر اب بھی علاقے میں کہیں اس کی سیل ہوتی ہے اور وہ پائی جاتی ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں شہریوں سے کہوں گا کہ وہ بلا جھجک ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، وہ واٹس ایپ نمبر کے اوپر اطلاع کر سکتے ہیں۔ آپ کی وساطت سے میں کہوں گا، ہمارے آفس میں میں خود روزانہ 2 بجے سے 5 بجے تک موجود ہوتا ہوں، ہر سوموار سے لے کے جمعہ تک، منڈے ٹو فرائیڈے 2 سے 5 میرا پبلک میٹنگ ٹائم ہے، اور اس میں کوئی بھی شخص میرے پاس آ سکتا ہے اور مجھ سے کوئی بھی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے، کوئی کمپلینٹ لے کے آ سکتا ہے، پولیس سے ریلیٹڈ کسی کے بھی کوئی مسائل ہیں تو ہم ان کے حل کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ شریف عوام آگے آئے، اور عوام اور وہ شہری جو سمجھتے ہیں کہ کرائم کو روکنے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس عوام کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، تو وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ اچھا، ایس ایس پی صاحب یہ بتائیے گا، اسمگلنگ کے علاوہ کیا یہ منشیات کا جو ایشو ہے یہ بھی بین الصوبائی اسمگلنگ میں آ رہا ہے، یہ بھی ایکسس ہو رہی ہے یہاں پر؟ جی ہاں، بالکل، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے اینٹی اسمگلنگ آپریشنز اپنے تیز کیے، تو ایک تو وہ اسمگلڈ آئٹمز ہیں جیسے چھالیا ہے، جیسے ٹائر ہے، جیسے خشک دودھ ہے، جیسے پلاسٹک ہے، یہ وہ اسمگلڈ آئٹم ہے جن کی کسٹم پے نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ منشیات بھی بین الصوبائی طور پر اس کی نقل و حمل بھی اسمگلنگ کے گاب میں کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اپنا یہ جو یہ لائن ہے ہماری، جو وہ روٹس ہیں ہمارے، جو روڈز ہیں ہمارے، جو اس طرح سے انٹر پروونشل ٹریفک کو گزرتی ہے جہاں سے، یہاں پر ہم نے کئی کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جس میں ایک ہی بڑی کارروائی میں 100 کم و بیش کوئی 120 کلو کے قریب چرس ہم نے موچکو چیک پوسٹ کے اوپر پکڑی تھی، ایک کارروائی میں ایک کارروائی میں۔ اور اس کے علاوہ پے در پے جو ہم نے کارروائیاں کی ہیں، خاص طور پہ تھانہ سعید آباد میں، اس میں ہم نے ایک 1170 گرام آئس ایک دفعہ پکڑی، 15 کلو افیون ایک مرتبہ پکڑی ہے، 3900 گرام ویڈ ایک مرتبہ پکڑی ہے، پھر 10,300 گرام ویڈ ایک اور،
2000 ग्राम क्रिस्टल, फिर 2500 ग्राम चर्स, फिर 5000 ग्राम वीड, और फिर अभी कल रात भी हमने 1010 ग्राम क्रिस्टल ये हमने पकड़ा है। और मैं आपको दिलचस्प बात इसमें ये बताऊं जो हमारे लिए एक हैरानकुन इंकशाफात हैं कि इसके ट्रांसपोर्ट करने वाले, अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पर साइट के एरिया में भी एक रिक्शे में जाने वाली एक फैमिली को पकड़ा है, जिसमें एक ही घर के 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। 14 या 15 किलोग्राम चर्स उनसे भी बरामद हुई है। तो आप ये देखिए कि इसमें मर्दों के साथ ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो इनके ट्रांसपोर्टर या कैरियर के तौर पे यूज़ हो रही है। ख़वातीन में ज़्यादा सख्ती कम होती है, उन पर शक कम जाएगा, फिर उनको पर्सनली अपने साथ इसको छुपाने की एक ऑप्शन ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम लेडी पुलिस सर्चर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेडी पुलिस सर्चर्स उनको सर्च करती हैं और फिर हम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर उन पर एक्शंस कर रहे हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ हैं जिस पे हमें हमारे DIG साउथ की तरफ से, एडिशनल IG कराची और IG सिंध की तरफ से हमें अप्रिसिएशंस भी इस पे। अच्छा सर, एक कंसर्न ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी है, ये एक मेरी तस्हीह कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, या ये इसको मशवरा कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो थाने में कंप्लेन करने जाने में कंफर्टेबल नहीं होती। कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें 24 घंटे हर वक्त कोई फीमेल कांस्टेबल हो, जैसे मंशियात फरोश हैं या जो बच्चे इस लत में पड़ चुके हैं, वो ख़वातीन अपने बच्चों की शिकायत करना चाहती हैं अपनी, यानी वो जाहिर सी बात है वो चाहती हैं कि हमारे बच्चे इस लत से बाहर निकल आए, लेकिन चूंकि मेल कांस्टेबल्स होते हैं कंफर्ट जोन वो नहीं होता। ऐसी कोई सजेशन या कोई ऐसा अभी मैकेनिज्म बन रहा है कि जिसमें कम से कम हर थाने में 24 घंटे फीमेल कांस्टेबल मौजूद है? हम ये काम कर रहे हैं बिल्कुल। इसमें एडिशनल IG कराची की हिदायत है कि तमाम थानों पे लेडी कांस्टेबल्स पोस्ट की जाएँ। तो हमने अपने तमाम थानों पर लेडी पुलिस कांस्टेबल्स पोस्ट कर दिए, जो कि ड्यूटी ऑफिसर का रूम, जिसे रिपोर्टिंग रूम कहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कंप्लेनेंट्स आते हैं वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा एक और काम ये है कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में एक विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल भी है, और उसके अंदर भी ख़वातीन 24 घंटे किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन पास कर सकती हैं, उनको कॉल कर सकती हैं, उनके नंबर्स भी शेयर किए गए हुए हैं, और उनको या थाने पर जाकर हमारी इस वक्त एक समझें कल्चरल शिफ्ट की कोशिश है कि हम अपने थानों को फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, सब के लिए एक ऐसा एक्सेसिबल पॉइंट बनाएं जहां वो आसानी से तहफ़्फ़ुज़ के एतमाद के साथ वहां पर जाएं और जाकर अपना मसला बता सकें। तो इस शिफ्ट के ऊपर, इस थाना कल्चर को तब्दील करने के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।